شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج جن موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے فرشتے۔ خطبہ نمبر 1 میں مولا علی فرشتوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اللہ نے آسمانوں کی طرف شگاف بنائے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ بعض اس طرح سجدے میں ہے کہ رکوع تک نہیں پہنچتے، کچھ رکوع میں ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھتے، کچھ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، بعض اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں تو اس سے نہیں تھکتے۔ ان سب فرشتوں کی آنکھ میں نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ بولتے ہیں، نہ سستی کرتے ہیں۔ کچھ ان میں سے رسولوں کی طرف وحی لاتے ہیں، کچھ اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ جنت کے دروازوں کے نگہبان ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قدم زمین کے نچلی تہہ میں ہیں، ان کے بدن ساری دنیا سے بھی آگے تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں آسمانوں سے بھی اونچی ہیں، ان کے کاندھے اتنے مضبوط ہیں کہ عرش کو اٹھا لیں، اور وہ عرش الہی کے سامنے نظریں جھکائے اور پیر سمیٹے کھڑے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے ان کے اور ہمارے بیچ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کو نہ شکل و صورت والا سمجھتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کائنات۔ کائنات کے حوالے سے مولا علی خطبہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اللہ نے کائنات کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، نہ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑی، نہ اس نے اس کے لیے پہلے سے کوئی انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے چیزوں کو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 89 میں زمین کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ نے زمین کو اونچی اچھلنے والی موجوں اور سمندروں کی گہرائیوں کے اوپر بچھایا، جہاں لہروں سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر طوفان مچا رہی تھیں۔ زمین اتنی بھاری تھی کہ لہروں کی ساری اچھل کود ختم ہو گئی اور سمندر ٹھہر گیا۔ اللہ نے زمین کے کندھوں پر چوڑے چکلے اونچے اونچے پہاڑ کا بوجھ لادا، اور اس کی پھر حرکت رک گئی۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 1 میں آسمان کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ نے فضا اور خلا پیدا کیے، ان میں پانی کو پیدا کیا جس کی موجیں بہت اونچی اٹھ رہی تھیں، پھر اس میں تیز ہوا کو چلایا اور ہوا کو حکم دیا کہ پانی کو یوں پلٹے جیسے دہی کو پھینٹا جاتا ہے۔ ہوا نے پانی کو بار بار یوں پلٹایا کہ وہ جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے اس جھاگ کو کھلی فضا میں اٹھا کر اسی سے 7 آسمان پیدا کیے، جن کو نہ ستونوں کی ضرورت ہے نہ کسی جوڑ کی۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 1 اور خطبہ نمبر 89 میں سورج، چاند اور ستاروں کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان کو جگمگ کرتے ستاروں سے بنایا، پھر اس میں روشن سورج اور جگمگاتے چاند کے چراغوں کو روشن کیا جو حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے راستے اور ان کی رفتار اللہ نے مقرر کر دی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے دن اور رات بنے، سالوں کی گنتی کی جا سکے، دوسرے حساب لگائے جا سکے اور مسافر رہنمائی حاصل کریں۔ مولا علیہ السلام مزید خطبہ نمبر 89 میں فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان کی سجاوٹ کے لیے موتی جیسے ستارے بنائے اور ان سے چوری چھپے کان لگانے والے آسمانی خبروں کو سننے کے لیے آنے والے شیطانوں پر ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے تیر چلائے۔ اللہ کے حکم سے ان ستاروں میں کوئی چلنے والا ہے اور کوئی ٹھہرا ہوا، کوئی منحوس ہے اور کوئی نیک۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 1 میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ نے سخت اور نرم، میٹھی اور کھاری زمین سے مٹی لے کر اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور اتنا گوندا کہ وہ چکنی ہو گئی۔ پھر اس سے ایک صورت بنائی جس میں اعضا، رگ، پٹھے اور جوڑ ہے، پھر اسے اتنا سکھایا کہ وہ سخت ہو کر کھنکھنانے لگی۔ اب اسے خاص مدت تک یوں ہی رہنے دیا، پھر جب اس مٹی میں روح پھونکی تو وہ انسان بن کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس کا نام آدم رکھا۔ اس کے علاوہ خطبہ نمبر 1 میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ شیطان نے غرور اور تکبر کیا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس نے آدم کو مٹی سے بننے کی وجہ سے حقیر سمجھا۔ اللہ نے اسے ایک مدت تک کی مہلت دے دی تاکہ وہ اس کے عذاب کا پوری طرح سے مستحق بن جائے۔ خطبہ نمبر 234 میں مولا علی فرماتے ہیں، شیطان کے غرور کا جو انجام ہوا اس سے عبرت حاصل کرو۔ شیطان کی عبادت خدا میں تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اسے 6000 سال تک عبادت کی، لیکن ایک لمحے کے لیے غرور و تکبر نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اللہ کے بندو، خدا کے اس دشمن سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں بھی غرور و تکبر کا روگ نہ لگا دے۔ اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو وہ اپنا لشکر دے کر تم پر چڑھ دوڑے گا اور تمہاری ناک میں نکیل ڈال کر
تمہیں جہنم کے آگے کی طرف کھینچ لے جائے گا۔